پروگرام کے لیے آپ پچھلے 15 سال سے کیا آپ کو انسانی اسمگلنگ کرنے والا ایک گروہ پاکستان سے باہر نہیں لگے؟ غلط ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ان کیسٹوں میں جو مولانا طیب نے جاری کی ہیں ایک سوال اور آیا. آپ نے ان کو یقین دلایا لندن میں بیٹھ کے کہ بے نظیر جو ریٹ کر رہی ہیں میں اس کو روکوں گا کہ وہ ریٹ نہ کریں. کس چیز کی ریٹ؟ مجھے کیا پتا؟ مجھے نہیں یاد کوئی بھی کس ریٹ کی بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں یاد. آپ کو یاد نہیں. یہ ہے آپ کا لفظ. یہ اگر یہ رپورٹڈ ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. چل ٹھیک ہے. لیکن میں ساتھ ایک چیز ایڈ اور بھی کر دوں. میجر عامر کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. لیٹ می ایڈمٹ اٹ ٹوڈے. میجر عامر کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. بینیفیشری جو تھے وہ اور تھے. کون تھے؟ برگیڈیئر امتیاز تھا, مسعود شریف تھا. کیا آپ نے بے نظیر کو اسکینڈل پر بیان دینے سے روکا تھا؟ نہیں, میری کبھی اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی. میجر عامر ظفر نے بتایا کہ آپ کی کل پرسوں بیوی سے بات ہوئی اور آپ نے انہیں منع کیا تو وہ پھر ہولڈ کیوں نہیں کرتی؟ ملک ممتاز میں نے اسے کنوے کیا, میری ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی. میں نے کہا اس اسکینڈل کو نہ اچھالیں, بہتری اسی میں ہے کہ اس کو نہ اچھالیں. یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو, ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. اگر وہ انہوں نے ریکارڈنگ دی ہے اور یہ چھپا, یہ بالکل ہوئی ہوگی بات. اور میں تو آج بھی اس حق میں نہیں تھا جو یہ اچھالا جا رہا ہے مسئلہ. کیا ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ کیس رجسٹر کرنے کی بات پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں ہوئی ہے مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی کورٹ میں نہیں جائے گا؟ یہ محترمہ میری مانتی تھی بات اس کیس کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ میری ہر بات مانتی تھی, لیکن اس کیس کے متعلق اگر ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تو یہ نوبت وہاں تک گئی نہیں. وہ یقیناً میری کیا یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں زیر بحث آئی؟ نہیں, میرا رشاد. میں تو لندن میں بیٹھا ہوا تھا, اگر آئی بھی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ جب آپ لندن فرار ہو رہے تھے تو سری لنکا میں بیٹھے پاکستانی سفیر حسین حقانی نے آئی بی کو ایک رپورٹ بھجوائی تھی آپ کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے ان کے آپس میں تعلقات تھے. حسین حقانی ان کا چہیتا تھا اس وقت جیسے آج کل پیپلز پارٹی کا چہیتا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی بھجوائی ہو, مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں ہے. 94 میں آپ نے کبھی یہ کہا کہ آپ کو قتل کرایا جا سکتا ہے؟ شاید اس وقت حالات ڈفرینٹ تھے. آپ نے کہا کہ اگر میں قتل ہوا تو اس کے ذمہ دار نواز شریف ہوں گے. بیبی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت اور یس دیکھیں نہیں, آپ نے کہا مجھے حکومت سے تو کوئی ڈر خوف نہیں, لیکن نواز شریف اور میجر عامر مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ موجودہ کیس میں ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور مجھے قتل کرا کے اس مقدمہ کا رخ بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کہا ہوگا, ڈیفینیٹلی کہا ہوگا, رپورٹڈ ہے, کہا ہوگا. آپ نے کہا کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کی 12 کیسیں تھیں جن میں 7 دستیاب ہیں جبکہ 5 غائب ہیں. ہمیں بقیہ 5 کیسوں کی برآمدگی کے لیے برگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے. یہ آپ کا بیان ہے. نہیں, یہ غلط کوٹ کیا کسی نے. سر میرا تن کوئی نہیں. سر میرا تن کوئی نہیں. میرا ان کیسوں سے نہ میں کسٹوڈین ہوں نہ میں آپ نے یہ کہا, آپ نے کہا کہ ان دونوں نے اپنے دور میں مخالفین کے علاوہ اپنے حامیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کروائی, ان کی ویڈیو فلمیں بنوائی اور بعد میں برگیڈیئر امتیاز چائے پہ بلا کر ان رہنماؤں کو ان کی فلمیں دکھا کے بلیک میل کرتے تھے. مولانا سمیع اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مولانا سمیع اللہ کا آپ کو نہیں پتا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جو سیکس اسکینڈل اس کا جو تھا آج وہ رٹھور پہ ڈالا ہے. یہ آپ کا جو کون سا سیکس؟ مولانا سمیع الحق ایک وہاں پر خاتون تھی, تو بدکماش قسم کی خاتون تھی اسلام آباد میں, اور اس کے گھر پہ ریڈ کیا پولیس نے اور اس کی ڈائری ایک برآمد ہوئی اور اس میں مولانا سمیع الحق کا نام تھا اور پھر اس کو اخباروں میں اچھالا. کسی بھی عورت کے ڈائری میں اگر کسی کا نام ہو تو وہ بیچارہ مارا گیا. پھر جناب بات یہ ہے برگیڈیئر امتیاز جو ہے وہ ڈس انفارمیشن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو فلمیں بنوائیں اور بعد میں برگیڈیئر امتیاز چائے پر ان کو بلا کر رہنما کو ان کی فلمیں دکھایا کرتے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ جناب میری بات سنیں, وہ آپ نے اس کا انٹرویو شاید نہیں آپ کی نظر سے گزرا کہ اس نے خوشنود علی خان کو دیا برگیڈیئر امتیاز نے, اور اس نے آصف علی زرداری کے متعلق بھی یہ کہا کہ کاش کہ میں یہ ویڈیو فلم اس کی تیار کر سکتا جو میں نہیں کر سکا, جبکہ میری انفارمیشن ڈفرینٹ ہے کہ وہ ان کی جو ذاتی زندگی تھی بطور میاں بیوی یہ اس کو بھی کیا کرتا تھا. حالت یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری ان کی کسٹڈی میں تھے, گیسٹ ہاؤس میں تھے اور بیوی ملنے آیا کرتی تھی, تو یہ تو اتنا گندا انسان ہے کہ اس حد تک بھی یہ گیا. وہ میاں بیوی کے ریلیشن گیا, اس کو بھی ایسے ویڈیو میں محفوظ. آپ الزام تلاشی کر رہے ہیں, ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے خود کہا ہے کس کہاں کا ہے؟ اسے خوشنود علی خان کو انٹرویو میں کہا کہ کاش ایسا میں کر سکتا, میری حسرت ہے ایسا میں کہتا اسے حسرت کا اظہار کیا نا, تو وہ نہیں کہہ سکتا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب بریگیڈیئر امتیاز بھاگ گیا کو حاجی لال دین ساکن گرو نانک روڈ سے اس نے رابطہ کیا 2 لاکھ روپے دے کے جعلی پاسپورٹ بنوایا غائب ہو گیا. یہ بات ہے وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں. کون کہتا ہے؟ وہی لوگ کہ آپ کسی انڈین ایجنٹ سے مل کے انڈیا کو پار کر گئے. تو پھر یہ انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کی؟ ہم نے تو کاروائی اس کے خلاف کی جو کچھ اس نے غلط کام کی. میرے خلاف ان کے خلاف بھی نہیں ہوئی کیوں؟ تو سزا ان کو بھی نہیں ملی. جناب بات یہ ہے ان کے خلاف بریگیڈیئر امتیاز کے خلاف جو کیسز ہوئے وہ کب ختم ہوئے؟ وہ نواز شریف کے دور حکومت میں ختم ہوئے سارے کے سارے. یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اثاثوں کا کیس تو ختم ہو گئے, سزا تو نہیں ہوئی. کیوں نہیں سزا ختم ہوئی؟ وہ این آر او کے تحت ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میجر عامر پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. میجر عامر نے بندے بار بھیجے, امریکہ نے دھمکی دی کہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے پی آئی کی پروازوں پر پابندی لگا دی جائے گی. انسانی اسمگلنگ جاری رہی. میجر عامر ڈرگ کی اسمگلنگ اور اسپے کے کاروبار میں بھی ملوث تھا. بات یہ ہے میں آج میجر عامر کے متعلق شاید زیادہ باتیں نہ کہیں, لیکن یہ چیزیں کہی گئی ہیں. آئی ایم ناٹ فورسنگ یو ٹو سے میں نے کہی اینی ون. مجھے آپ ایکسکیوز کر دیں. دس از واٹ یو ہیو سیڈ. جو آپ نے کہا میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں. جی آپ نے آپ کا الزام ہے آپ نے اہم خفیہ اور حساس اداروں کو کی جو معلومات تھیں وہ سکھوں کو دے دی, اور پھر ممتاز ملک کے ذریعے پاکستان کو خالص یورینیم فراہم کرنے کی پیشکش کی. تاہم یہ خفیہ اداروں نے سکھوں سے مذاکرہ کے دوران یہ رائے دی کہ سکھ دراصل راک ایجنٹ ہیں اور خالص یورینیم فراہم کرنے کی پیشکش کر کے پاکستان سے اس کے ایٹمی راز حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ پر یہ بھی الزام ہے. جی ایچ کیو ملک ممتاز کو بگوڑا قرار دے چکا ہے. انہوں نے راک ایجنٹ 3 سکھوں کی خدمات حساس ادارے کو فراہم کی جو ایٹمی راز دینا چاہتے تھے. بدنام سمگلر بلیک ٹائیگر کے بھائی کا بزنس پارٹنر اور حاجی مستان گو سے ضوابط کی تحقیقات آپ کے خلاف ہو رہی ہے. بہت اچھا. الزامات بڑے سالڈ اور بڑے مضبوط لگائے گئے. بہت اچھی بات ہے. مجھے آپ یہ بتائیں 1983 سے لے کر 1987 تک اتفاق صاحب آپ کو شاید علم نہ ہو کہ میں جس عہدے پہ رہا ہوں اس کا نام تھا گیرزن انجینئر آرمی ایسٹ راولپنڈی, اور وہ موسٹ سینسٹیو اور موسٹ پریسٹیجیس وہ پوسٹ تھی جس کے اوپر میں نے کام کیا, اور اس کے ذمہ میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا تھا. جی ایچ کیو میرے حوالے تھا, آرمی ہاؤس میرے حوالے تھا, پوری راولپنڈی کی کنٹونمنٹ کا انچارج میں تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو را کا ایجنٹ ہے, جو بھارتی ایجنٹ ہے, جو اس قسم کی وارداتوں میں ملوث ہے, آئی ایس آئی بھی سوئی ہوئی ہے, ایم آئی بھی سوئی ہوئی ہے, آئی بی بھی سوئی ہوئی ہے, تمام قومی سلامتی کے ادارے سوئے ہوئے ہیں, اور وہ بندہ مزے کے ساتھ ان سیٹوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈی جی آئی بی بریگیڈیئر امتیاز آتے ہیں. کیا ایکشن لیا انہوں نے ایک بھارتی ایجنٹ کے خلاف؟ انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ جو را کا ایجنٹ ہے, بھارتی ایجنٹ ہے, اتنے گناہوں جرائم میں ملوث ہے. را کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے, آپ بریگیڈیئر امتیاز کو امریکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, اور اس حد تک یہ میں یہاں پر ڈفر کرتا ہوں. بریگیڈیئر امتیاز کو میں امریکی ایجنٹ جو کہتا ہوں وہ کسی سینیریو میں کہتا ہوں. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے سارے پیسے اربوں روپے کے جو اس نے اثاثے بنائے ہیں وہ اسے کہاں سے حاصل کیے؟ یا تو اس نے سیکرٹ فنڈ جو ہے اس میں سے پیسے لیے ہیں, یا اس نے بچے کے پیسے کراچی سے ہیں, یا اس کو کسی ایجنسی نے لائک سی یہ پیسے دیے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے. کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بریگیڈیئر امتیاز امریکی ایجنٹ ہے, ملک را کا ایجنٹ ہے, اور اس حد تک یہ جاری گفتگو یہ شروع ہوئی بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے حوالے سے, جس میں میجر عامر صاحب بھی کا مسئلہ آیا اور آپ کا بھی مسئلہ آیا, اور کچھ اور افسران نے بھی آ کے ٹیلی ویژن پروگراموں میں شرکت کی. الزام تراشی کا سلسلہ حد تک بگڑ گیا. الزام لگا کہ ایک بریگیڈیئر نے ایک سیاسی جماعت کی مخبری کی, اور کتنے عجیب بات تھی کہ بعد میں وہ بریگیڈیئر اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی بن گیا. تو آپ یہ جو بھد اڑا رہے ہیں اپنی فوج کی سارے افسران مل کے, کیا آپ کو اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ آپ اتنے مضبوط ادارے کو تباہ و برباد کرنے کا جو رول پلے کر رہے ہیں اب آپ کو بند کر دینا چاہیے؟ جناب بات یہ ہے, یہ پاکستان آرمی ہماری جو ہے قابل فخر ہے. اس میں عزیز پٹی شہید بھی فوجی تھے, اس میں راشد منہاس بھی فوجی تھے, اس میں جنرل کیانی بھی فوجی ہیں, اس میں وحید کاکڑ بھی تھے, اس میں جنرل ٹکا خان بھی تھے. سارے بریگیڈیئر امتیاز تو نہیں ہیں. جو کچھ سوات میں آج ہوا ہے, جس طریقے سے پاکستان آرمی نے بچایا ہے وہ قابل فخر ہے ہمارے سب کے لیے, لیکن اس میں گندے انڈے جو ہے وہ موجود ہیں. جیسے بریگیڈیئر امتیاز ہے, اس قسم کے لوگوں نے اس فوج کا ستیہ ناش کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جب بریگیڈیئر امتیاز اور جنرل حمید کو لا کے کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ آئی جے آئی ہم نے بنوائی تھی, ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے, یہ درست ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر یہ کیا, فلاں کیا, ایسے ہوا. مجھے یہ بتائیں یہ درست ہے کہ ایک جنرل اور ایک بریگیڈیئر آ کے چاہیں تو یہ کروڑوں عوام جس لیڈر کے پیچھے ہیں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اس کو مری کی سڑکوں کے اوپر قتل کر دے؟ کیا یہ
جمہوریت ہے، یہ ملک رہنے کے قابل ہے، یہ ملک جو ہے یہ اس طریقے سے چلے گا جو کسی ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. حنیف عباسی کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹلائٹ ٹاؤن میں 12-13 کوٹھیاں ہیں اور آپ کرپٹ ترین آدمی ہیں؟ یہ کوٹھیاں کہاں سے ہیں؟ میرے پاس 100 ٹوٹل گھر ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ایک ٹوٹل گھر ہے اور اس گھر میں میں رہتا ہوں، اور میں 1987 سے اس گھر میں رہ رہا ہوں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر میری 12 کوٹھیاں ہیں تو حنیف عباسی یا گورنمنٹ کو لے لیں. تھینک یو.